الحمد لله وقفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، آج کا موضوع اپنی نوعیت کا اچھوتا اور عجیب و غریب انسان کی زندگی کو ہلا دینے والا یا پھر بنا دینے والا موضوع ہے، سکون دل، سکون قلب۔ دل بظاہر تو چھوٹا سا ایک لوتھڑا ہمارے جسم میں ہے، ایک مٹھی کے برابر ہے، پیئر ناشپاتی کی شکل ہے، چار خانے۔ میں میڈیکل کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ لیفٹ ایٹریم، ایسے ہی رائٹ ایٹریم، وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل، رائٹ وینٹریکل۔ تو آپ کے رائٹ ایٹریم کے اندر ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، جس میں آکسیجن نہیں ہوتی، اس کا رنگ بھی پراپر سرخ نہیں ہوتا۔ اور دوسرے والے ایٹریم میں لنگس سے آکسیجن اور بونز سے ہوتا ہوا جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیل کہہ لیجیے اس میں مکس ہو چکے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے آکسیجن آ چکی ہوتی تو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، وہ سرخ ہوتا ہے، یوں کہہ لیجیے آپ اس کو۔ خیر، تو خود کام کیا کر رہا ہے؟ یہ دھڑک رہا ہے مگر خود کانٹریکٹ سکڑتا ہے اور پھر پھیلتا ہے، کانٹریکٹ ہونا اور ریلیکس کرنا۔ تو اس کو میڈیکل ٹرمنالوجیز میں کہا جاتا ہے کنڈکٹنگ سسٹم۔ دنیا جہان ترقی کرتا 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 بہت آگے نکلا، مگر دنیا جہان کی ٹاپ کی فزیالوجی کی گائٹن ہال، چیٹرجی، گنون، کسی بڑی بک کو اٹھا لیں، گائٹن ٹاپ کوالٹی کی بک ہے دنیا میں۔ اس کے بعد آپ ہارٹ پہ ریسرچ کرنے والے، ہارٹ کے مطلب کہہ لیجیے اس پہ سیر بحث گفتگو کرنے والے لوگوں کی ریسرچز کو اٹھا لیں، تو سب ایک ہی بات پہ متفق نظر آئیں گے کہ ہارٹ ہمارا جو رائٹ ایٹریم ہے، چار خانے ہیں، جو رائٹ والا اوپر والا خانہ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا مٹر کے دانے کے بعد ایک نوڈ، جسے ہم میڈیکل ٹرم میں نوڈ کہتے ہیں، ایس اے نوڈ، یہاں سے برقی رو ایک امپلس جنریٹ ہوتی ہے، ایس اے نوڈ سے وہ اے وی نوڈ میں جاتی ہے، اے وی نوڈ سے آگے بنڈلا فیز، اور اس کے بعد پرکنجی فائبرز، نیچے والا جو آپ کا پورا ہارٹ جوں بنا ہوا ہے، تو نیچے والا حصہ جو ہے پورے کا پورا سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے۔ تو یہ کرنٹ جو ہے، یہ امپلس جو ہے، یہ جو حرکت ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس حرکت کو، اس امپلس کو کوئی باڈی کا دوسرا مطلب آرگن، ان ادر ورڈ وی کین سے، ہم کہہ رہے ہیں کہ برین ہماری پوری باڈی کو، سی این ایس، سینٹرل نروس سسٹم از دا چیف کنٹرولر آف اوور باڈی، پوری باڈی میں بول رہا ہوں، ہاتھ ہل رہے ہیں، سارا کنٹرول دماغ سے ہو رہا ہے۔ مگر ہارٹ کی جب پمپنگ کی بات آتی ہے، اس کی اپنی امپلس کے جنریٹ ہونے کی بات آتی ہے، تو دنیا جہان کی ریسرچز ایک ہی بات کی طرف آتی ہیں، اٹ از سیلف جنریٹنگ سسٹم، کہ یہ خودکار ہے، بس خود سے دل حرکت کرتا ہے۔ مگر جس خالق نے، جس اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس سے پوچھے تو وہ اس کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے۔ تو قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ یہودی سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، نبی بتائیے روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ حکم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب ہونے کی دلیل ہے، میرے صنع، باری، موجد، خالق، مصور ہونے کی دلیل ہے۔ دل کا دھڑکنا جو ہے وہ روح کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر دل باہر نہیں نکلتا، انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے، دل اندر پڑا ہوتا ہے، اس میں سے روح نکلتی ہے، اور روح ہارٹ کو پمپ کروا رہی ہے۔ یہ ایک خاص سیل ہے، وہ سم ہے، جیسے آپ موبائل میں ڈالتے ہیں تو موبائل چلتا ہے، نیٹ، سارے آپ کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے اللہ نے دل کو رواں دواں جو رکھا ہوا ہے، وہ روح کی وجہ سے رکھا ہوا ہے، اور روح اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ہمیشہ یہ اصول ہے کہ روح جو ہے وہ انسان کو اچھائی کی طرف آمادہ کرتی ہے، اچھی باتیں بتاتی ہے۔ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں، نیک روحیں جو ہیں، اور دوسری طرف نفس جو ہے وہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے، برائی کی، جھنجھوڑتا تو نہیں ہے، آمادہ کرتا ہے برائی کی طرف۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، 13واں پارہ ہے۔
تو بے شک نفس کا کام انسان کو برائی پہ آمادہ کرنا ہے۔ اب کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ یہ دل جو ہے یہ گل بھی ہے، خار بھی ہے، جہاں پھول ہے وہاں کانٹے بھی اس میں ہیں۔ یہ نہ بلد نہ واقف اور واقف اسرار بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ امن اور سکون چاشتی کا منبع و معدن و مرکز بھی ہے، یہ تباہی و بربادی اور ملکوں کے ملک جلا دینے کا باعث بھی ہے۔ یہی دل ماننے والا بھی ہے اور یہی دل کفر بھی کرتا ہے۔ یہ توحید پرست بھی ہے، یہ بت پرست بھی ہے، تاریخ شاہد ہے اور مشاہدات بھی موجود ہیں۔ یہی دل ہے جو مانتا بھی ہے اور نہیں بھی مانتا، یہی ہے جو الفت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے۔ بظاہر تو میٹیریلسٹک لوگ، سائنٹیفک لوگ سارا نظام دل پہ نہیں بلکہ دماغ پہ ڈالتے ہیں کہ سارا کام دماغ کر رہا، ساری چیزیں دماغ سے ہو رہی ہوتی ہیں، مگر جس خالق نے انسان کو بنایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، سارے کا سارا نظام اس کے دل میں موجود ہے۔ یہ ایسی ہی ہے، بڑی خوبصورت مثال دی ہے بڑے اللہ والے لوگوں نے۔ بالکل جیسے ہماری مٹی ہے، زمین، اس میں جب ہل چلایا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، اس کی آبیاری کی جاتی ہے تو وہ زمین نرم ہوتی ہے اور اس کے اندر پھل، اناج، غلہ، فروٹ، سبزیاں، تمام قسم کی اجناس پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر اس زمین پر محنت کرنی چھوڑ دی جائے، اس زمین کو چھوڑ دیا جائے تو وہ زمین پھر سخت بنجر اور ویران ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمارا دل بھی ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ثم قست قلوبکم، یہ جو کثافت قلبی کی قرآن بات کر رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیسے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جس طرح پتھر ہوتے ہیں، بلکہ آگے قرآن پاک نے کہا او اشد من قسوہ، او اشد قسوہ کی بات کی کہ یہ سخت پتھر سے بھی زیادہ، جیسا کہ پتھروں سے بعض دفعہ چشمے نکل آتے ہیں، پانی بھی نکل آتا ہے، یہ معمولی بات نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پتھر سخت ہوتے ہیں مگر انسان کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس سے بڑے خطرناک کام یہ کر سکتا ہے۔ تو اب دوسری طرف قرآن پاک نے ایک اور جگہ اس بات کو کھولا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے ہیں یہ سوچتے ہی نہیں۔ ظاہر تو عقل سوچتی ہے مگر قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کو دل دیے ہیں یہ سوچتے ہی نہیں۔ ایسے ہی ان کو آنکھیں دی ہیں یہ دیکھتے ہی نہیں، ان کو کان دیے ہیں یہ کانوں سے سنتے ہی نہیں۔ اور جب انسان دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا اور دل کے کانوں سے نہیں سنتا تو کیا ہے؟ قرآن پاک نے آگے کہا کہ کل انعام بل ہم اضل، پھر یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ثم قست قلوبکم جو قرآن پاک نے بات کی کہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں، فہی کالحجارہ، جس طرح پتھر ہوتے ہیں، مگر آگے فرمایا کہ نہیں، اشد قسوہ، تو یہ کثافت قلبی جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہی تو وہ دل ہے جس کو اللہ نے بنانے کے بعد یہ کہا کہ اس کے اندر سارا نظام موجود ہے، تو کیا فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کے دلوں سے اندھیروں کو نکال لیتا ہے، جہالت کو باہر نکال دیتا ہے، ان کے اندر روشنی ڈال دیتا ہے۔ اور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ نہ ماننے والے، جیسے ابھی میں نے شروع میں بات کی کہ یہ مانتا بھی ہے اور نہیں بھی مانتا، لا علم بھی ہے، واقف اسرار بھی ہے، جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، تو کیا ہے کہ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، جب یہ کفر کرتا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اور یخرجہم من النور الی الظلمات، اور اس کے دل سے وہ روشنی، جو بصیرت، جو دل کی آنکھ کی روشنی ہوتی ہے وہ نکال دی جاتی ہے اور اسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے خوب کہا، کسی بھی چیز پہ محنت کرتے ہیں نا، یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس کو دل سے تراشا جائے۔ جس چیز پہ دل سے محنت کی جاتی ہے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ انسان دل اگر حاضر نہ ہو، دل متوجہ نہ ہو، کام دل سے نہ ہو رہے ہوں
کسی کو ساتھ دوست کو ساتھ لیا, چلا باہر نکلے ذرا سیر کر کے اس علاقے کو, کسی اچھے خوبصورت بڑے شہر میں گیا, کسی بڑے ملک میں گیا, باہر نکلا چند چہل قدمی کے لیے, واپسی پہ آ کے گفتگو ہوئی, دوست نے کہا دیکھیں آپ نے کتنے حسین مکان تھے, کتنی حسین حویلیاں تھیں, کتنی خوبصورت گلیاں تھیں, کتنی خوبصورت کیاریاں اور درختوں کو وہاں پہ لگایا گیا تھا. تو دوسرا اس کے دل کی دنیا اجڑی ہوئی تھی, وہ کسی اپنی مستی میں تھا یا کسی اپنی کہہ لیجیے اضطراب میں تھا, سکون دل میسر نہیں تھا. وہ کہتا مجھے تو پتہ نہیں کیا تھا, کیسا تھا, پتہ نہیں کیا تھا, مجھے تو کچھ علم نہیں, کیا خوبصورتی کیا رنگینی آپ نے دیکھ لی, میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. حالانکہ اس نے پھر اسے کہا کہ بھئی آپ آنکھوں کے ساتھ گئے تھے, آپ تو اندھے نہیں ہیں, آپ بینا ہیں, آپ کو عقل بھی دی ہے اللہ نے, آپ کی آنکھیں بھی ہیں, آپ کے کان بھی ہیں, شعور بھی ہے, ظاہر انسان, تو آپ کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ تو وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس کا دل اس طرف نہیں تھا, اس کا دل تو کسی اور, یا تو کسی رنج و غم میں مبتلا تھا یا کسی اور نظام عشق میں مبتلا تھا, تو وہ ادھر سوچ رہا ہے. بظاہر وہ چل رہا ہے مگر نظر نہیں آ رہا. کیا خوب کہا کسی نے کہ وہ چار سورج بھی تمہیں کیا رستہ دکھائیں گے, راہ میں بھٹکو گے جب دل میں اندھیرا ہوگا. تو ہم اس کو لے کے چلیں گے, چونکہ میں چاہ رہا ہوں زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو. اصل میں یہ دل جب ہم اندھا کر لیتے ہیں, اس کو سیاہ کر لیتے ہیں, اپنی غفلت کی وجہ سے اس پہ محنت نہیں کرتے, تو پھر یہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے, جبرائیل السلام آتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے دل کو دھو لیا کرو. وہ عرض کرتے ہیں کیسے, ممکن نہیں, ہاتھ وہاں تک پہنچتا نہیں, پانی کیسے ڈالا جائے اس پہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں پچھلی رات اٹھیں, آہوزاری کریں, روئیں, استغفار کریں, تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا, اور التوبۃ الندامہ, ندامت اور استغفار جو ہے وہ آپ کے دل کو دھو دیا کرتا ہے. تو دل کا غسل, دل کا دھونا جو ہے وہ ندامت ہے, شرمندگی ہے, گناہوں سے بچنا ہے, دل کو اغیار سے پاک رکھنا ہے. جس ہستی نے اس دل کو جان دی ہے, جس اللہ نے اس کو دل بنایا ہے, اس ہستی کے تابع رکھنا ہے اس دل کو. اسی لیے تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو بندہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے, نُكَيِّزْ لَهُ فَهُوَ شَيْطَانًا مَرِيدًا, نُكَيِّزْ لَهُ فَهُوَ شَيْطَان, اللہ اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. دوسری جگہ بھی یہ کہا کہ فَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں ان کے معاش کو بھی تنگ کر دیا جاتا ہے. معاش پہ بہت ساری نعمتیں آتی ہیں, صرف دولت اور نوٹ نہیں آتے, صحت بھی ہے اس میں, اور جمیع قسم کی نعمتیں اس میں شامل ہیں. تو یہ دل, اس دل کا سکون کیسے حاصل کیا جائے؟ اس خالق نے اس سکون کی باتیں کس طرح سے قرآن پاک میں بتائی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آخری بات عرض کر رہا ہوں, باقی اس سکون قلب کا راز قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں کیسے ممکن ہے, قرآن پاک نے کس طرح سے اس راز کو کھولا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے الا ان فی الجسد مضغہ, حدیث قدسی ہے کہ آپ کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے, وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر پورا جسم ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر وہ خراب ہوگا تو پھر پورا جسم خراب ہوگا. اور سن لو, الا وَهِيَ الْقَلْبُ, وہ تمہارا دل ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے التقویٰ, کا فرماتے ہیں التقویٰ ہاہنا, گناہوں سے بچنا, پرہیزگاری بھی اس دل میں چھپی ہوئی ہے, یہاں پہ تقویٰ کا مقام ہے. تو ہم اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے کہ جن پہ عمل پیرا ہونے سے انسان کے دل کو سکون, چاشتی, امن اور انتہائی مسرت حاصل رہتی ہے. کسی بھی چیز سے وہ اکتاتا نہیں, ساری احکامات الہیہ پہ بڑے آرام سے وہ عمل کر لیتا ہے. اور اللہ دنیا کی دنیاوی اجاریوں, مکاریوں, عیاشیوں سے اور ظلم و جبر, تجد اور انتہائی قسم کے تشدد سے اسے محفوظ رکھتے ہیں. تو دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی, اور ہمارے اپنے دلوں کو, جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے, جس کی وجہ سے اس کہہ لیجیے جسم میں زندگی اور جان ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر پوری کی پوری باڈی بیکار ہے جس پہ ہم لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.